فسق، نفاق اور خدا فراموشی۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مائل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز روزے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و حوص میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے۔ منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت بتنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی ہیبت کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداً منافقوں کا ذکر کیا ہے۔
اس لیے کہ کفار سے بھی زیادہ بدوقت ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ لفظ منافق لغت میں نافق الیربو سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے یربو کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمان کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی مثال ایسی نوبارد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیتاً مسلمان میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں۔ جہنم کے 7 دروازے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہیں۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور سیسے کی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبریل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا تو سفید ہو گیا، جب مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ و تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے۔ اور جہنم کے زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے۔ ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا، سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ دوسرے طبق کا نام حجیم ہے اور اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں صابی ہیں۔ چوتھے کا نام لظا ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں۔ پانچویں کا نام حتمہ ہے اور اس میں یہود ہیں۔ چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل، کیا تم مجھے 7ویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی کہ حضور مت پوچھئے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبریل نے کہا، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے، لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے قبل اس کے کہ مصائب کو جھیلے، دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے
کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کے ضیاء کو یاد کر کے آہو بکا کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، در حالانکہ ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کی طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا، اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔